اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک کلام اللہ شریف کی چھوٹی سی آیت تلاوت پیش کی ہے، اسی آیت کے تحت میں چند باتیں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم میں سے بعض لوگوں کا شکوہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اس کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دیگر ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے بعض لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھائی کو کئی سال ہو گئے ہیں اور ہم نوکری کی تلاش میں ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، لیکن ہمیں نوکری نہیں مل پا رہی ہے، اور ہم اس کے لیے خوب دعائیں بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں اور ہم اولاد کی تلاش میں ہیں کہ اولاد ہو جائے۔ ہم اس کے لیے خوب دعائیں بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم میں سے بعض لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، حالانکہ ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، طرح طرح کے ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، تو میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا کو قبول ہونے کی جو شرطیں رکھی ہیں تو ہم اس شرط کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں، ہم اس شرط کو پورا تو نہیں کرتے، لیکن ہم دعا کے نہ قبول ہونے کی شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ وہ دو شرطیں ہیں، جب تک ہم ان دو شرطوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ آپ دعا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، مثلاً آپ سود کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، رو بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ جب آپ گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں تو بھلا اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا، آپ کی توبہ کو کیسے قبول کرے گا؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ دوسروں سے کینہ اور بغض رکھنا، دوسروں سے جلن رکھنا، کینہ اس کے خلاف رکھنا۔ جب یہ دو چیزیں دل میں رہے گی اور پھر ہم دعا کریں گے، چاہے ہم جتنا دعا کر لیں اور بڑے بڑے علماء کرام سے بھی دعا کروا لیں، تو آپ کے حق میں دعا قبول ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ دعا ہے کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول بھی نہیں فرماتے۔ اور جب ہم ان دو چیزوں کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور صاف صاف فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے دارالاسباب ہے۔ ہم جب تک اس اسباب کو اختیار نہیں کریں گے اور پھر ہم دعا پر ہی بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کھیت میں کوئی بیج بویا ہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غلہ اگا کے دے دیجئے، تو بھلا بتائیے کیا صرف دعا کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ پہلے آپ کھیت میں ہل جوتیں گے، پھر بیج بوئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غلہ اگا کے دے گا۔ مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ذریعہ اور اسباب نہیں اپنا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کھلا دے، یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے، تو مسلے پہ بیٹھ کر رونے سے نہیں ملنے والا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے جائز اسباب کو بھی اختیار کریں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب لیا جائے گا اور ایک شخص کو بلایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ایک نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ، میں نے تو یہ سب نیکیاں کی بھی نہیں تھی، یہ ہمارے پاس ہمارے نام اعمال میں اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم نے مجھ سے فلاں چیز کے لیے دعا مانگی تھی، فلاں چیز کے لیے دعا مانگی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دیا اور اس کا ذخیرہ آج آخرت میں جمع کر کے رکھا تھا؟ تو وہ کہے گا بے ساختہ، اے اللہ، ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا اور اس کا ثمرہ اور بدلہ ہمیں یہیں پر مل جاتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر اس انسان کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر وہ انسان اپنی دعا کو قبولیت اس دنیا میں نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی ہے وہ ہمیں نہیں ملا، آپ گھبرائیے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس دنیا میں ذخیرہ بنا کر رکھا ہو، جبکہ اس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے، ہر انسان، ہر مسلمان کے دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، جس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، ہو بہو وہی چیز مل جاتی ہے، اور بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس سے زیادہ اچھی چیز مل چکی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ، کیا ہی اچھا ہوا کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اور ہم جلدی مچانے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی جلدی بازی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ سوچئے کہ آپ جس طرح سے گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی فوراً پکڑ لے تو آپ کا کیا ہے، اور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا، اس کی شکلیں الگ ہو سکتی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
نا امید نہیں ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کا صحیح ڈھنگ سکھائے، صحیح طریقہ سکھائے، اور ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔